چھاپ رہے ہیں تو پھر ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ان عقیدوں کے لوگ اولیاء ہو سکتے ہیں۔ فیصلہ آپ خود کر لیجئے۔ اگر وہ ولی اللہ ہے تو مشرک ولی نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ کتاب اس کے نام کسی نے جھوٹ لگائی ہے تو وہ عند اللہ بری ہے۔ مسجد نبوی کی زیارت کے بعد روضہ رسول پر جانا لازم ہے یا نہیں؟ مسجد نبوی کی زیارت کریں، اس کے بعد بہتر ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ آئیں اور وہاں کھڑے ہو کر درود پڑھیں، لیکن سفر قبر کی زیارت کی نیت سے کرنا جائز نہیں ہے۔ قرآن کی قسم کھائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ واللہ عالم، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اس پہ قسم کھائی جا سکتی ہے، باقی علماء سے پوچھ لیجئے، واللہ عالم۔ قبر کے 3 سوالوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جب یہ پوچھا جائے گا کہ تو ماذا تقول لہذا الرجل، کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ ہمارے کہنے سے پہلے یہ کتاب ہے احمد رضا خان بریلوی صاحب کی، اس کا صفحہ نمبر ہے 373 پر بریلوی صاحب خود کہتے ہیں کہ شریعت نے اس کی کچھ تفصیل نہیں بتائی۔ ماذا تقول فی هذا الرجل کا جب سوال ہوگا تو شریعت نے اس کی کوئی تفصیل نہیں بتائی کہ وہاں سرکار خود آتے ہیں یا روزہ سے پردہ اٹھایا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر سوال ہوگا کہ اللہ کے نبی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ هذا الرجل سے مراد بھی اللہ کے نبی ہیں، وہاں پر اللہ کے نبی قبر میں تشریف نہیں لائیں گے۔ جیسے ہم انڈیا پاکستان والے مریں گے تو سوال عربی میں ہوگا یا ہماری زبان میں؟ عربی میں ہوگا، ہمیں یہ زبان وہاں سکھائی جائے گی، تو یہ آخرت کے معاملات ہیں۔ لیکن جن کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی وہاں خود تشریف آتے ہیں، ان کا امام خود کہہ رہا ہے کہ یہ شریعت سے ثابت نہیں۔ کوئی مشرک ہندو پڑوسی ہم کو کوئی چیز کھانے پینے کی ہدیہ دے تو کھا سکتے ہیں، اگر ان کی کسی مذہبی عبادت کی وہ چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، 9 محرم کے نہیں ہے، 11ویں کا نہیں ہے، یا ان کی اپنی مندروں پہ ذبح ہوئی چیز نہیں ہے، عام چیز ہے اور وہ پلیت ہاتھوں سے بھی نہیں بنی، آپ کو ان کی صفائی اور پاکی کا بھی پتہ ہے، تو واللہ عالم کھائی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ دیوبندی کے پیچھے کیا نماز پڑھنا درست ہے؟ یہ نماز ہو جائے گی۔ مشرک اور بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مشرک اور بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مواحد کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ اب میں نے علماء دیوبند کی کتابوں سے جو عقائد پیش کیے ہیں وہ شرکی عقائد ہیں۔ اب کوئی عالم ان شرکی عقائد کو مانے کہ واقعی یہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اور ٹھیک لکھا ہے، ان عقائد پہ مستمر رہے، تو پھر اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی ان عقائد اور ان مشائخ سے برات کر کے کہتا ہے کہ میں تو قرآن حدیث کو مانتا ہوں، نہ میرے ان شرکی عقیدوں سے کوئی تعلق ہے، نہ ان اہل شرک سے کوئی تعلق ہے، تو ایسے شخص کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ لیکن جو اس کو مانتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، جو لکھا ہے ٹھیک لکھا ہے، اور ان عقائد کو تسلیم بھی کرتا ہے، ان کو مشائخ بھی مانتا ہے، اولیاء بھی مانتا ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اگر والدین مشرک ہوں تو کیا کیا جائے؟ والدین مشرک بھی ہوں تب بھی ان کے سامنے بدتمیزی، نافرمانی نہیں کی جا سکتی، ادب و احترام کا صلہ باقی رہے گا، لیکن ان کی شرک کی دعوت کو قبول نہیں کرنا، ان کے باقی حقوق کو ادا کرنا ہے۔ گھڑی پہننا صحیح ہے یا نہیں؟ پہننا ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ ہاں اگر گھڑی پہ سونا ہے، اس کے اندر ڈائل میں سونا ہے، تو سونے کی حرمت کی وجہ سے اس کو نہ پہنا جائے۔ امت کو گمراہ کرنے والے داعی الی الشرک طاہر القادری کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ جتنا نام سے طاہر ہے اتنا ہی شرک کا پلیت ہے، وہ مشرک ہے اور سامری جادوگر ہے، شرک کی دعوت پھیلا رہا ہے۔ اللہ اس کے فتنے سے امت کو محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ ان قریب اس کی شرکیہ اقوال پر پوری ایک ہم سیڑھی تیار کرنے والے ہیں اس کا جواب دینے کے لیے۔ آپ نے فرمایا مومن غیرت مند ہوتا ہے، لیکن آج کافر مسلمان کی جان و مال، بچوں کا قتل، عورتوں کی بے حرمتی کرتا نظر آتا ہے، آخر ایسا کیوں ہے؟ ایسا شرک اکبر کی وجہ سے ہے۔ جب تک امت میں شرک اکبر رہے گا، وہ کشمیر ہو، افغانستان ہو، بغداد ہو، انڈیا ہو، پاکستان ہو، جہاں بھی ہو، امت ذلیل ہوتی رہے گی۔ جب تک ہم شرک اکبر سے نہیں بچتے، ہماری عزتیں محفوظ نہیں رہ سکتی۔ آپ کو مسلمانوں کے قتل و غارت اور عورتوں کی عزت کا غم ہے کہ اللہ کی توحید لٹتے ہوئے آپ کو غم نہیں ہوتا؟ کشمیر کی چیخیں آپ کو سنائی دیتی ہیں، اللہ کی توحید کو جب قبروں پر قربان کیا جاتا ہے اس وقت غم نہیں ہوتا؟ مسلمان پر اس وقت ضروری ہے کہ وہ اللہ کے حق کے لیے کھڑا ہو۔ کسی مزار یا قبر پر جایا جائے تو کیا وہاں جانا جائز ہے؟ قبرستان جا کر مردوں کے لیے دعا کرنا جائز ہے، لیکن درگاہوں درباروں پر جانا یہ جائز نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآنی آیت یا دعا یہ 100 مرتبہ پڑھو، اتنی مرتبہ پڑھو، اس سے یہ ہوگا، اچھے خواب آئیں گے، برے خواب آئیں گے، تو کیا ہے؟ جن اذکار کا سنت رسول سے ثبوت ملتا ہے کہ اس کو اللہ کے نبی نے 100 دفعہ پڑھا، 70 دفعہ پڑھا، ان کو پڑھنا جائز ہے، ان کے علاوہ باقی ہمارے علم میں نہیں۔ ہر گناہ میں کچھ نہ کچھ مزہ ہے، لیکن شرک میں کیا مزہ ہے؟ شرک کو کوئی بھی شخص شرک سمجھ کے نہیں کرتا۔ مشرک جب شرک کرتا ہے وہ یہ سمجھ کے نہیں کرتا کہ میں شرک کر رہا ہوں۔ بدعتی جب بدعت کرتا ہے وہ یہ سمجھ کے نہیں کرتا کہ میں بدعت کرتا ہوں، شیطان اس کے لیے مزین کرتا ہے۔ کفار مکہ بھی کیا کہا کرتے تھے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله۔
शैतान उनके जहन में ये बात डालता है, तू गुनाहगार पापी है, तेरी अल्लाह सुनेगा नहीं, इनकी मोड़ेगा नहीं, इनके ज़रिए और वास्ते से होके जा। तो मुशरिक के सामने शिर्क, बिदअत के सामने बिदअती को शैतान मुज़य्यन करके खूबसूरत बनाकर पेश करता है। अल्लाह हमें शिर्क और बिदअत के फितने से महफूज रखे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।